الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، آج ہم آپ کے سامنے شب قدر کے بارے میں کچھ مختصر انشاءاللہ فضیلت بیان کر رہے ہیں. محترم بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس سورت مبارک میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی آپ کو کیا پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خیر لے کر کے اترتے ہیں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی طرف، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہر خیر لے کر اترتے ہیں دنیا کی طرف. اور آگے آیت میں فرمایا وہ شب سراپا سلام ہے، وہ شب طلوع فجر تک رہتی ہے، جس کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس پر رشک آیا، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت اور تحفہ ہے. عزیزان محترم، اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. 1000 مہینہ 83 سال کے برابر ہوتا ہے. یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ القدر کی کچھ آیتوں کی تفسیر بیان کی ہے. انشاءاللہ وقت بہت کم ہے. دوسرے بیان میں، یعنی دوسری قسط میں انشاءاللہ دوسری جو آیت باقی رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کی اور بھی میں کوشش کروں گا آپ حضرات کو اس کی تفسیر سمجھانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے. میرے بھائیو دوستو، یہ مبارک رات ہے، اور یہ رات کتنی ہے، کتنی نہیں ہے اور کب تک ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ ہمارے دوسرے ویڈیو پر کلک کر کے سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کا اہتمام کرنا ہے. یہ جو میں نماز کا اہتمام کرنے کو بتا رہا ہوں، یہ نفل نمازیں ہیں. فرض کا اہتمام تو ساری زندگی کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں
نوافل کو کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس نوافل کی پڑھتے ہوئے ہمیں دیکھ لیا اور عبادت میں پایا، اور وہی رات ہمیں لیلۃ القدر شب قدر کی رات اگر مل گئی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔